بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عالم برزخ میں بھی بلند ترین اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے، اور عالم آخرت میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت سب سے اعلیٰ بلند ترین مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ تمام مقامات عطا کیے جانا احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہے۔ مشکات میں حضرت ابو درداء سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، پس خدا کے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ مشکات شریف میں منبع بن وہب سے روایت ہے کہ کعب الاحبار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور حاضرین نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، تو حضرت کعب نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا جس میں 70,000 فرشتے نہ آتے ہوں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بازو مارتے ہوئے احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے اسی طرح اترتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن زمین قبر کی شق ہوگی تو آپ 70,000 فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے، وہ آپ کو لے کر چلیں گے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اگلی روایت بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا جب لوگ مبعوث ہوں گے اور میں ان کا پیشوا ہوں گا، جب حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آئیں گے اور میں ان کی طرف سے شفاعت کے لیے بات چیت کروں گا، جب وہ خاموش ہوں گے اور ان سب کی میں شفاعت کی درخواست کروں گا، جب وہ موقف میں حساب سے محبوس کیے جائیں گے اور میں ان کا بشارت دینے والا ہوں گا، جب وہ نا امید ہو جائیں گے اور کرامت ہر خیر کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور لواء الحمد اس روز میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے رب کے نزدیک تمام بنی آدم سے زیادہ مکرم ہوں گا، 1000 خادم میرے اکرام و خدمت کے لیے میرے ارد گرد گھومتے ہوں گے اور ایسے حسین ہوں گے کہ گویا وہ اس غبار سے محفوظ ہوں یا موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی داہنی طرف کھڑا ہوں گا کہ کوئی شخص خلائق میں سے سوائے میرے اس مقام پر کھڑا نہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ چاہوں تو اپنی آدھی امت کو بخشوا لوں اور چاہوں تو ان کی شفاعت کر لوں۔ میں نے شفاعت کا اختیار
میں نے شفاعت کا حق اختیار کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ عرش کے دائیں جانب اعلیٰ مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے جہاں دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو اس مقام پر دیکھ کر سب اگلے اور پچھلے رش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنتی لوگوں کی سب سے پچھلی اور دوزخی لوگوں کی سب سے آخری جماعت باہر رہ جائے گی، تو دوزخ میں جانے والے لوگ جنت میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ سن کر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور خوب زور سے گریہ زاری کریں گے اور آہیں مار کر روئیں گے۔ ان کی حد درجہ آہوزاری سن کر جنتی لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ان کی شفاعت کے لیے عرض گزار ہوں گے۔ ہر نبی کی طرف سے عذر کیا جائے گا، بالآخر وہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے وہی مقام محمود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگ اس کی تپش کو برداشت نہ کر سکیں گے، اور شدید اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ایسی ہستی نظر آتی ہے جو آج ہماری شفاعت کرے؟ اس عرض سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابو البشر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی، آپ کو جنت میں رکھا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ ہماری شفاعت فرمائیں تاکہ جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس سے نجات ملے اور ہمیں آرام سے سانس لینا نصیب ہو۔ وہ فرمائیں گے، آج میرے رب نے غضب کا اظہار فرمایا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل میں مجھ سے لغزش صادر ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے خود اپنی فکر ہے، میں تو خود خوف محسوس کر رہا ہوں۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، وہ پوچھیں گے آپ ہمیں کن کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کیسی آفت میں مبتلا ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں فرماتے؟ وہ فرمائیں گے، آج میرے رب نے غضب کا اظہار فرمایا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ میری ایک دعوت مقبولہ تھی جو میں اپنی قوم کے لیے کر چکا تھا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ، آپ اہل زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ آپ فرمائیں گے، آج میرے رب نے غضب کا ایسا اظہار فرمایا ہے کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ آئندہ ایسا ہوگا۔ پھر ان 3 باتوں کا ذکر کریں گے جو آپ سے صادر ہوئی تھیں، اور فرمائیں گے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوں گے، وہ کہیں گے کہ مجھے تو اپنی فکر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے طفیل اگلوں اور پچھلوں کی لغزشیں معاف فرمانے والا ہے۔ تب وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے، آپ فرمائیں گے، ہاں اس کام کے لیے تو میں ہی ہوں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، اس وقت میں اپنے رب کریم کو دیکھ کر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ میں عرش کے نیچے پہنچ کر سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں اس کے حضور کھڑا ہو کر ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جس پر آج قادر نہیں ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر الہام فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسے محامد ظاہر فرمائے گا جو کسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ فرمایا جائے گا جس کے دل میں ایک گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو۔ پس میں جا کر ایسے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا جن کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس روز یقین جانیے، اس روز انسانوں کو معلوم ہوگا کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ میں بارگاہ خداوندی کی طرف رجوع کر کے حسب سابق اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کرنا شروع کر دوں گا، اور امت کی بخشش کے لیے گزارش کروں گا۔ حکم ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لو۔ پس میں ایسے تمام لوگوں کو نکال لوں گا، اور تیسری بار حمد و ثنا کے بعد امت کی بخشش کا سوال پیش کروں گا۔ حکم ہوگا جس کے دل میں ایمان ذرے کے بھی برابر ہو، یعنی ذرہ برابر بھی شائبہ ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ میں جا کر ان کو بھی لاؤں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں سر سجود ہو کر حمد و ثنا بیان کروں گا تو فرمایا جائے گا اے حبیب اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا چاہتے ہو کہو، تمہاری ہر بات سنی جائے گی۔ شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور تمہیں حق شفاعت عطا فرمایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لینے کی اجازت دیجئے جنہوں نے ایک دفعہ بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ حکم ہوگا اے حبیب مجھے اپنی عزت کی بریائی، عظمت اور جبروت کی قسم میں ایسے ہر شخص کو آگ سے نکال لوں گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ممبر رکھے جائیں گے اور وہ ان پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، جبکہ میرا ممبر خالی رہ جائے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ سراپا سوال بن کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں امت کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو تم کہو گے۔ میں عرض کروں گا اے پروردگار انہیں حساب سے جلد فارغ کر دیا جائے۔ پس وہ بلائے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں بغیر حساب کے محض اس کی رحمت سے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کچھ میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے اور برابر شفاعت کرتا ہی رہوں گا، یہاں تک کہ مجھے چند لوگ ایسے ملیں گے جن کو دوزخ میں ڈالنے کے پروانے جاری ہو چکے ہوں گے، میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو جہنم کا دروغہ خازن مجھ سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عذاب الہی کے لیے اپنی امت میں سے کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایسی شانوں والا اور ایسا عظیم الشان رحیم کریم رؤوف الرحیم اپنی امت کے لیے نبی ہمیں عطا فرمایا۔ بلا شبہ ساری امت کے اوپر شکرانہ آپ کی آمد کا واجب ہے۔